اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم واللہ بما تعملون علیم۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو بغیر اجازت کے اس میں داخل نہ ہونا، اور اگر تم سے لوٹ جانے کے لیے کہا جائے تو لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے۔ دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب کا ذکر ہے، اور ایک غیر مہذب قوم میں اسلامی تہذیب کا رواج دیا جا رہا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر داخل ہونا ہو تو اس صاحب خانہ کی اجازت سے داخل ہو۔ یہاں ایک واقعہ ہے، ایک صحابی کا کوئی کھجور کا درخت تھا اور اس کے لیے راستہ کسی ایک انصار کے گھر سے گزرتا تھا، اور وہ کھجور کا مالک جو ہے وہ انصار کے گھر کے والوں کی اجازت کے بغیر گھس جاتا اپنے درخت کے پاس جانے کے۔ ہر چند اس سے کہا گیا کہ یار اجازت لے کر کے آگاہی کے بعد آ جاؤ۔ اس زمانے میں گھروں کا کوئی تالا والے کا سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا، دیہی ماحول تھا۔ اس نے قبول نہیں کیا، رسالت مآب کے پاس شکایت لے کر کے چلا گیا وہ انصار۔ رسول اللہ نے اس شخص کو بلایا اور کہا اجازت لے کے جایا کرو۔ کہا نہیں، میں اپنے درخت کے پاس جانے میں اجازت کیوں لوں؟ فرمایا کہ اس درخت کے عوض جو ہے وہ تم کو جنت میں ہم ایک درخت دیں گے، تم اس درخت سے ہاتھ اٹھاؤ، یہ اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں، مجھے جنت ورنت کا درخت نہیں چاہیے۔ قبول نہیں کیا۔ اس پر رسالت مآب نے حکم دیا کہ اس درخت کو اکھاڑ کر کے پھینک دو۔ اور یہاں پر ایک حدیث ارشاد فرمائی، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ اسلام میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس قانون کے تحت کسی کو ضرر اٹھانا پڑے اور کسی کے اوپر ضرر ڈالنا پڑے۔ ضرر جہاں آتا ہے وہاں پر حکم اٹھ جاتا ہے۔ مثلا انسان کو اللہ تعالیٰ نے ملکیت کا حق دیا ہے، جب تک کسی اور کو ضرر نہ پہنچائے آپ کی ملکیت۔ اگر آپ کی ملکیت کی وجہ سے کسی اور کو ضرر پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ سے ملکیت کا حق چھن جاتا ہے۔ یہاں گھر میں داخل ہونے کے سلسلے میں رسالت مآب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا درخت اکھاڑ کر کے پھینک دو۔ اسلام میں ضرر کا کوئی قانون نہیں ہے، یعنی تم کو ملکیت کا حق اس وقت حاصل ہے جب کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ تم ایک انصار کے گھر کی چار دیواری کے حد کا حرمت کر کے اپنی ملکیت کے پاس جانا چاہتا ہے، تم کو اس کے ملکیت کا حق حاصل نہیں ہے، چھن گئے ملکیت کا حق۔ یہاں حکم ہوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک اجازت نہ لو، استئناس مانوسیت پیدا نہ کرو، مانوس نہ ہو جائے۔ یا مانوس کا مطلب یہ ہے
یعنی اجازت سے بھی آگے کی بات ہے، صرف اجازت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اجازت جس میں مکمل طور پر آمادگی ہو آپ کے استقبال کے لیے، آپ کو پذیرائی دینے کے لیے آمادگی اس کے اندر پیدا کرو، پھر جاؤ، کسی مجبوری میں، کسی تکلف میں نہیں، استئناس کے بعد گھروں میں جایا کرو۔ یہ ایک اہم انسانی حقوق اور احترام آدمیت کا ایک اہم پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو تکلف میں بھی نہیں دیکھنا چاہتا، کسی کے آنے والے کے بارے میں تکلف آنا استئناس نہیں ہے، آمادگی نہیں ہے قلباً، تکلفاً کہتے ہیں کہ اب چارہ نہیں ہے، بیٹھے آپ، اس کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ تستأنس، استئناس کے بغیر کسی کے گھر میں تکلفاً داخل ہو جائے۔ اس لیے وقت اور حالات دیکھ کر کسی کے پاس جانا چاہیے کہ وہ مجبور نہ ہو، آپ کو رد بھی نہیں کر سکتے، اور مجبور ہوتے ہیں تکلف میں پڑ جاتے۔ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، ان گھر والوں کے پر سلام کر کے داخل ہو جاؤ۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سے ایک آداب یہ ہے السلام علیکم کر کے داخل ہو جاؤ۔ آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں تو دروازے کے اوپر جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے کوئی خادم و نوکر چاکر آتا ہے، وہ آپ کو اندر لے جاتا ہے، اندر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ابھی کمرے میں کوئی ہے یا نہیں ہے، سلام علیکم، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کسی گھر میں داخل ہو جاؤ تو اپنے اوپر سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یعنی گھر والے جو تمہارا حصہ ہے، تمہارے معاشرے کا حصہ ہے اور ایمانی برادری کا بھی حصہ ہے، اگر کوئی نہ ہو تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سلام علیکم کہہ دو، اس میں تو تیرا وجود بھی شامل ہو جائے گا۔ خالی گھر ہو پھر بھی سلام علیکم کہہ دو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو داخل ہونے نہیں چاہیے، بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتے آپ، کیونکہ گھر میں اجازت دینے والا کوئی نہیں ہے، تو جا کر کے گھر کے آنے والے کے انتظار میں جا کر کے بیٹھ جائیں، درست نہیں ہے، یہ بھی مت داخل ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر وہ اجازت نہ دے سکے آپ کو تو پھر آپ واپس ہیں، برا نہ منائیں، اور پھر ایک غیبت کا پہاڑ کھڑا نہ کریں کہ جو اس نے مجھے واپس کیا اور اس نے قبول نہیں کیا اور اس کے عذر کو قبول نہیں کیا۔ لوگوں کا عذر قبول نہ کرنا بہت بری صفت ہے، لوگ عذر قبول کرو لوگوں کا۔ حدیث میں ہے شر الناس من لا يقبل العذر، لوگوں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو عذر قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اپنے معاشرے میں لوگ عذر نہیں مانتے، کسی کے عذر قبول کرنے کے لیے حاضر نہیں ہیں، لاکھ وہ عذر کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، یار معاف کرو، نہیں ہو سکتا، میرے لیے ممکن نہیں، نہیں مانتے، عذر قبول نہیں کرتے۔ یہ بہت بری صفت ہے، عذر کسی کا عذر قبول نہ کرنا۔ اگر کوئی عذر کریں کہ جی اس وقت میں آپ کو پذیرائی نہیں دے سکتا، میرے گھر میں حالات ایسے نہیں ہیں، معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، کوئی آپ بغیر کسی اس کے محسوس کیے بغیر جو ہے اس کا عذر جو ہے وہ ایک کشادہ دلی کے ساتھ قبول کر کے واپس ہونا چاہیے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، البتہ ایسے گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں جن میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو اور ان میں تمہارا کوئی سامان ہو، اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ جو رہائشی نہیں ہے، گھر ہے رہائش پذیر نہیں ہے، لوگ کسی کے رہائش پذیری نہیں ہے اس میں، یعنی
انسان کا جو اپنا گھر ہوتا ہے جس میں بال بچوں کے ساتھ رہائش رکھتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ایسے مکان ہے، عمارت ہے، اس میں کوئی خاص خاندان اور افراد کی رہائش کے لیے مستقل نہیں ہے، جیسے مسافر خانے ہیں، ہوٹل ہیں، اس قسم کی جگہوں کے اوپر داخل ہونے میں فیہا متاع لکم، آپ کا سامان وہاں پڑا ہوا ہے اور اس میں داخل ہونے کے لیے پھر اجازت ہے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھے جائیں گے، اپنے سامان جو ہے وہاں سے اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ یعنی یہاں کسی انسان کے احترام آدمیت کے منافی نہیں ہے، مسافر خانہ ہے آخر، کسی ایک شخص کے راز کی جگہ نہیں ہے، پردہ پوشی کی جگہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں اجازت لینا ضروری نہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھیں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، اللہ ان کو ان کے اعمال کا یقیناً خوب، اللہ کو ان کے اعمال کا خوب علم ہے۔ یہاں پر مردوں کے لیے حکم آیا کہ نگاہ نیچے رکھو، یعنی کوئی نامحرم خاتون سامنے آتی ہے تو حدیث میں ہے پہلی نظر تمہارے حق میں ہے اور پھر دوسری نظر تمہارے خلاف ہے، دوسری نظر کا محاسبہ ہوگا۔ پہلی نظر تو انسان کا قصداً نہیں نظر پڑتی ہے صدفتاً، اور پھر نگاہ نیچے رکھو اور اوپر جو ہے وہ نگاہ باندھے نہ رکھو، نامحرم کی طرف جو ہے وہ نگاہ نہ کرو، ان کی طرف نگاہ جمانے کے لیے انسان سر اوپر اٹھاتا ہے، اور نظر نہ جماؤ، سر نیچے رکھو کہ تمہاری نگاہ جو ہے وہ اس کے محاسن کی طرف نہ جائیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی عصمت کی حفاظت کرو۔ حدیث میں کہ جہاں کہیں قرآن مجید میں حفظ الفروج کا حکم آیا ہے وہاں عصمت کے تحفظ کا حکم ہے، یعنی اپنے شرمگاہوں کو بچائے رکھ، حکم اللہ بھی ہے کہ زنا کا ارتکاب نہ کرو، یہ مراد ہے، سوائے اس آیت کے کہ یہاں حفظ الفروج سے مراد نگاہ کو بچا کر رکھنا ہے، اس لیے کہ نگاہ بھی ایک قسم کا زنا ہے۔ چنانچہ کل آیت فی القرآن فی حفظ الفروج فہی من الزنا الا هذه الآیہ فہی من النظر، یہ حفظ الفروج کے بارے میں جو بھی آیات ہے قرآن میں وہ زنا سے بچائے رکھو، اور سوائے اس آیت کے یہاں نگاہ سے بچائے رکھو، اس لیے کہ النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ نگاہ کرنا جو ہے وہ اس لیے ابلیس کا زہر آلود تیر ہے، سہم من ترکہا للہ عز وجل لا لغیرہ عاقبہ اللہ ایمانا یجد طعمہ، اور اگر اس کو ترک کرے، یہ نظرہ نگاہ جو ابلیس کا زہریلا تیر ہے، اس سے اگر کسی نے اپنے آپ کو بچایا، صرف برائے خدا بچایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایمان ایسا عنایت فرمائے گا جس کا مزہ وہ اس ایمان کا مزہ چکھے گا، وہ یعنی لطف اندوز ہوگا ایمان سے، ایمان کی شیرینی کو وہ محسوس کرے گا اگر اس قسم کا اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول رکھا تو۔ دوسری روایت میں ہے وَكَم مِّن نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً،
کتنی ایسی نگاہیں جو ایک طویل حسرت کے باعث بنی ہیں، ایک نگاہ جو ہے وہ طویل حسرت کا موجب بنتی ہے، اس سے بچنا جو ہے وہ مردوں کے اوپر واجب ہے، مردوں کے اوپر۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بچائے رکھیں اور اپنی زیبائش کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں سوائے ان کے جو اس میں سے خود ظاہر ہو، الا ما ظہر منہا، جو از خود ظاہر ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اپنی چادریں ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہروں، آبا، شوہر کے آبا یعنی باپ دادا کے، اپنے بیٹوں، شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، بہنوں کے بیٹوں، اپنے ہم صنف عورتوں، اپنی کنیزوں، اپنے ایسے خادموں سے جو عورت کی خواہش نہ رکھتے ہوں، اور بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہ ہوں، اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جس سے ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے۔ اور اے مومنو، سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ ہے کہ خواتین کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھو اور اپنی زینت کا اظہار نہ کرو۔ یہاں پہ خواتین کے اوپر کس حد تک پردہ کرنا چاہیے اس کا حکم ہے۔ کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ مردوں کی طرف جو ہے، نامحرم مردوں کی طرف جو ہے وہ نگاہ نہ کریں۔ یہاں رسالت مآب کے گھر کا واقعہ ہے کہ حضرت ابن مکتوم، ایک صحابی رسول جو نابینا تھے، ابن مکتوم رسالت مآب کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ نابینا تھے۔ تو اس وقت گھر میں جناب ام سلمہ و حضرت میمونہ موجود تھیں، تو رسالت مآب نے کہا پردہ کرو، تو دونوں خواتین کہا یہ تو نابینا ہے، وہ ہم کو نہیں پہچانتے یا نہ دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو۔ رسالت مآب نے پردہ کرایا۔ یہاں جس طرح مردوں کے اوپر واجب ہے نگاہ نیچے رکھنا، اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ نامحرم کی طرح جو ہے وہ نگاہ جمائے نہ رکھیں، نہ دیکھیں۔ ایک اضافی احکام بھی ہے خواتین کے ساتھ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں۔ یہاں خود زیبائش کو ظاہر نہ کریں یا زیبائش کے مقامات کو ظاہر نہ کریں۔ زیبائش کے مقامات جو ہے وہ گردن ہے، مثلا یہ کان ہے، ہاتھ ہے، اس قسم کے جو زیبائش کے زینت زیورات کے جو مقامات ہوتے ہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہاں ایک بحث ہے
کہ زینت کو ظاہر نہ کریں یا مقامات زینت کو ظاہر نہ کریں۔ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک ایسی صورت سامنے آتی ہے کہ وہ ہاتھ کا جو ہے وہ ہاتھ خود نظر نہیں آتا، اور یہاں پر جو اس کے وہ کنگن شنگن ہے وغیرہ وہ نظر آتے ہیں، زیورات نظر آتے ہیں، اور جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا۔ یہاں پر زینت تو نظر آ رہی ہے لیکن جسم نظر نہیں آ رہا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، اس پر بحث ہے، اس کے اوپر بحث ابھی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے الا ما ظہر منہا، مگر وہ جگہ جو از خود ظاہر ہیں۔ از خود ظاہر ہیں یہ کون سی جگہ ہیں؟ اس میں روایات بھی مختلف ہے، قرآن کی تعبیر بھی جو ہے وہ بھی قابل توجیہ ہے، تعویل ہے، کہ ما ظہر منہا کیا ہے۔ فرمایا کہ زینت کو ظاہر نہ کرو مگر وہ جو از خود ظاہر ہے۔ چہرہ از خود ظاہر ہے میں آتا ہے، چہرے کا چھپانا واجب نہیں ہے۔ ہاتھ ہے کلائی سے اوپر، پاؤں ہے، ہاتھ اور پاؤں یہ از خود ظاہر ہے، اس کو ظاہر کرنا نہیں ہوتا۔ مثلا سینہ وینہ ہے، باقی چیزیں جو ہے وہ کپڑے کو ہٹائیں تو ظاہر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے، از خود ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ چہرہ اور ہاتھ جو ہے یہ از خود ظاہر ہوتا ہے، اس میں چہرہ بھی ہے۔ روایات ہیں، ظاہر ہے یہاں روایت الوجہ والکفان والقدمان، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ما ظہر منہا کیا ہے؟ فرمایا کہ چہرہ ہے اور دونوں ہتھیلی ہے اور دونوں قدم ہیں۔ دوسری روایت میں الوجہ والکفان و موضع السوار، اور یعنی چہرہ، ہاتھ اور کنگن کی جگہ ہے۔ یہاں پر فقہا کے فتاویٰ ہیں، اور یہ جو روایات ہم ذکر کر رہے ہیں الوجہ والکفان والقدمان، یہ ان روایات کی روشنی میں ہم حکم جاری نہیں کر سکتے، فقیہ حکم جاری کر سکتا ہے۔ ہمارے سامنے تمام باقی اور دیگر روایات نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں، ان تمام روایت کو دیکھ کر کے فقیہ جو ہے وہ حکم لگا سکتا ہے۔ ان کے سامنے تمام روایات ہوتے ہیں، ہمارے سامنے ایک روایت کو دیکھ کر کے حکم لگانا غیر فقیہ اور جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم نے یہاں دیا ہے کہ روایت ہے، لیکن فقہا حکم صادر کر سکتے ہیں کہ چہرہ چھپانا واجب ہے یا چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے فقہا میں سے بعض فقہا کا یہ فرمان ہے کہ چہرہ چھپانا واجب ہے، بعض فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے۔ چہرہ الا ما ظہر منہا میں ہے، یعنی مجتہدین ما ظہر منہا کے تفسیر میں جو احادیث ہے یہ احادیث معتبر ہے، مستند ہیں، اور اس کے اوپر فقہا عمل کرتے ہیں۔ دیگر فقہا کو ذرا اس میں تأمل ہے ان روایات پر عمل کرنے میں جو ما ظہر منہا کی تفسیر میں وارد ہوئی ہے۔ ما ظہر منہا کیا ہے؟ یہ قابل توجیہ ہے آیت دونوں موقف کے لیے کہ چہرہ چھپانا واجب ہے نہیں ہے، دونوں کے لیے۔ مثلا جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ چھپانا واجب ہے، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ چہرہ ما ظہر منہا میں نہیں آتا ہے، صرف ہاتھ اور پاؤں آتا ہے۔ دوسرا، جسم کی نمائش کے بغیر صرف زیورات کا چھپانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنی زیورات کو ظاہر نہ کریں، زیورات کو ظاہر نہ کریں یا مقام زیورات کو ظاہر نہ کریں۔ یہاں بھی ایک بحث ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں مقام زیورات جو ہے وہ مراد ہے، خواہ اس کے اوپر زیورات ہوں یا نہ ہو۔
اور بعض فقہا کہتے ہیں نہیں، زیورات ہو تو اس وقت چھپانا واجب ہے۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، مقام زیور کی ضرورت نہیں ہے، صرف زیورات کا نظر آنا بھی درست نہیں ہے۔ اس پر استدلال کرتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ وہ اپنے پاؤں کو اس طرح نہ مارے کہ اس زینت کے جو ہے وہ آواز جو ہے وہ زیورات کی آواز جو ہے وہ مردوں کے کانوں تک پہنچے۔ اور جب مردوں کے کانوں تک زیورات کی آواز پہنچانا جائز نہیں ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ جائز نہیں ہے، تو پھر اس زیورات کا دکھائی دینا کیسے جائز ہوگا؟ مقام زینت کا محذوف رکھنا جو ہے وہ فرض کرنا ضروری وہ نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ خود زینت بھی، خواہ وہ مقام زینت نظر آئے نہ آئے، خود زینت بھی نظر آنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کو بھی چھپانا واجب ہے۔ جیسا کہ وہ پاؤں جو ہے اس طرح چلنا جائز نہیں ہے جس طرح اس کی زیورات کی آواز جو ہے وہ نامحرم عورتوں تک، مردوں تک پہنچے۔ جب آواز پہنچانا جائز نہیں ہے تو پھر اس کا نگاہ میں آنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہاں پر بھی فقہا کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، ہم یہاں پر کوئی فتوائی بات نہیں کر رہے ہیں، بہرحال یہ فقہا جو باتیں بیان کرتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ان کو چاہیے، ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں۔ اس سلسلے میں مزید بحث انشاءاللہ آئندہ اس میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔